بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی بدگمانی سے متعلق، اور بدگمانی سے متعلق کچھ ضروری باتیں کہیں جا چکی ہیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی ایک ملفوظ یاد آیا، بہت کام کا ہے اور بہت سمجھنے کے لائق۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا گمان رکھنا تو عبادت ہے، اور بدگمانی کرنے سے اللہ تعالی شانہ کہ یہاں مقدمہ ہوگا کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی بھائی کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شانہ کہ یہاں مقدمہ لڑا جائے گا، بدگمانی کرنے والے کو بلا جائے گا اور بدگمانی جس کے بارے میں کی گئی ہے اس کو بھی بلایا جائے گا، دونوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ تو ڈرنے کی چیز ہے، اور اس کے برمقابل اچھا گمان رکھنے پر اللہ تعالی شانہ کہ یہاں ثواب کے وعدے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے لیے اچھی ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو چیز ہمارے لیے بری ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھی چیز کو لینا چاہیے، بری چیز سے بچنا چاہیے، یہ عقل مند کا کام ہے۔ تو بدگمانی کرنے پر پکڑ کا بہت زیادہ خطرہ ہے، جبکہ اچھا گمان رکھنے پر ثواب کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھی امید رکھو۔ تو خیر یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ تعالی شانہ ہمیں سب کو سمجھا دے۔ آگے کا ٹاپک ہے ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کس کو کہتے ہیں؟ جاسوسی کہتے ہیں کسی کے ٹوہ میں رہنا، اندر کی بات نکالنے کی کوشش کرنا، وہ باتیں جس کو آدمی چھپانا چاہتا ہے ان باتوں کو باہر نکالنے کی محنت کرنا، اس کو کہتے ہیں تجسس، اسی کو جاسوسی کہیں گے، اور اسی کو CID کہیں گے اپنی زبان میں۔
اور یہ مردوں میں سب سے زیادہ، مردوں سے کئی گنا زیادہ عورتوں میں بیماری زیادہ ہوتی، مردوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن مردوں سے زیادہ یہ بیماری عورتوں میں۔ وہ صبح اٹھتے ہی فوراً اپنے دوسرے پڑوسن کا جائزہ لے گی کہ اس نے آج کیا پکایا تھا، اس کے گھر میں کیا تھا، اس کی میاں کی آوک کتنی تھی، آوک کتنی ہے، جاوک کتنی ہے، آج اس کے گھر میں جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا، ساس اور بہو کی لڑائیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس نے آج گھر میں کون سا کھانا پکایا کون سا نہیں پکایا۔ اس کو کہتے ہیں تجسس۔ اور بدگمانی اور تجسس یہ دونوں ماحول اور معاشرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے گھر کی خبر لے رہی ہے کہ اس کے گھر میں کیا پکا ہے، اس کے گھر میں کیا کیا جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے گھر میں آوک کتنی ہے جاوک کتنی ہے، میاں کیا کرتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ یہ فریج اچانک خرید کر کے لایا کہ فریج آ گیا اس کے گھر میں، واہ تعجب ہے۔ نئی گاڑی اگر خرید کر کے لایا تو کہا نئی گاڑی کہاں سے آ گئی، اب اس کی تحقیق۔ تو یہ تجسسی شریعت مطہرہ نے حرام کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی اندر کی خبر کو، اندر کی باتوں کو لینے کی محنت کرنا، اس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی پرسنل باتیں کہنا نہیں چاہتا، بعض اندر کی باتیں ہوتی ہے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح آگے پیچھے ادھر ادھر کر کے باتوں میں الجھا کر کے اس کی اندر کی بات معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے تجسس۔ جیسے کہ کوئی کسی کی جاب لگی ہے اور تنخواہ اس کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور وہ سوسائٹی میں، محلے میں، اپنے دوستوں میں وہ تنخواہ شیئر کرنا نہیں چاہتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، تو اب دوستوں کی رات دن کی محنت ہوتی ہے کہ اس کی تنخواہ معلوم کریں کہ بھئی تو اچھا کیا ہے، کہاں جاتا ہے آج کل، بھئی فلانی کمپنی میں میری جاب لگ گئی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اچھا کیا ہے کتنا دیتے ہیں، ارے یار رہنا دیں یار، اب بتا تو صحیح یار، اب کسی کو تھوڑی کہنے والے ہیں۔ اب وہ بیچارہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی تنخواہ اور اپنی سیلری کسی کے سامنے کھولوں، لیکن وہ مجبور کر رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، اس کو مجبوراً پھر کہنا پڑا کہ میری سیلری اتنی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ تو دو آدمی اگر آپس میں باتیں چیتیں کر رہے ہیں اور ان کی پرسنل کوئی میٹر ہے، ان کی خانگی کوئی باتیں ہیں، اور وہ تیسرا آدمی جانے ان کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو اب تیسرا آدمی جاتا ہے اور ان دونوں میں دخل اندازی کرتا ہے، بولو کیا بات کر رہے تھے تم بتاؤ، کہا یار رہنے دینی یار، وہ تجھے بتانے جیسی نہیں ہے، کہا یار ایسا کرے گا، اپنے ساتھ میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم تو تیرے دوست ہیں، کہا تو نہ پوچھے تو اچھا ہے، کہا نہیں نہیں بتا نہیں یار، بتانا پڑے گا تجھے، میں جاؤں گا نہیں۔ یہ شریعت نے جائز نہیں قرار دیا کہ حرام، اور یہ جھگڑے کا موڈ بنے گا، اس لیے کہ دو آدمی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہماری بات اوپن ہو، اور تیسرے نے اتنی مجبوری اور اس کو اتنا مجبور کیا، اتنا پریشر کیا اس پر، جس کی بنیاد پر وہ دونوں آدمی اس تیسرے بندے کو بتانے پر مجبور ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو چھپانا چاہ رہے تھے وہ تیسرے آدمی کے کہنے کے نتیجے میں وہ بات پھیل جائے۔ بعض گزرا سماچر ہوتے ہیں، بعضوں کا مزاج سندش جیسا ہوتا ہے، ان کے ظرف میں اور ان کے برتن میں بات ٹکتی نہیں ہے، وہ کسی کو بتانا ہو کہ بھئی یہ بات پھیلانی ہے، کسی کو کہہ دو، فلانے آدمی کو کہہ دو، وہ پوری سوسائٹی میں پھیل جائے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں
عورتوں کے اندر بھی یہ بات نہیں رہتی ہے، وہ فوراً چھلک جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ بات چھپانا چاہ رہے تھے لیکن اس آدمی نے زبردستی کی اور بتائی اور پھر اس نے اس بات کو اوپن کر دیا، تو نتیجے کے اعتبار سے یہ جھگڑے کا موڈ بنے گا، معاشرہ اس سے بگڑ جاتا ہے، اس سے تناؤ پیدا ہوتے ہیں، اس سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دو آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تجھے بتانے جیسی نہیں، کہا کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی پرسنل میٹر ہے، میں آپ پر زور زبردست تو کر نہیں سکتا، میں آپ سے اصرار تو کر نہیں سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، اپنے پاس رکھیے، نہیں کہوں گا، کوئی حرج نہیں۔ اور ناراضگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے راز کی باتوں کو چھپانا چاہے تو چھپا سکتا ہے، اور کسی تیسرے آدمی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کی راز کی باتیں اور اس کی پرسنل میٹروں کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں، کسی تیسرے کو یہ ادھیکار نہیں ہے۔ بعض مرتبہ گھروں میں یہ جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کی یہاں بہو آ گئی، اب لڑکے اور بہو دونوں کی پرسنل کوئی باتیں ہیں، بیٹھتے ہیں میاں بیوی آپس میں بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ساس پرسنل ان کی باتوں کو سننے کی ٹوہ میں ہوتی ہے کہ ہاں وہ باتوں کرے سالوں کا، یہ بھی جھگڑے کا موڈ ہے۔ کبھی خسر میں جذبہ ہوتا ہے کہ اچھا تم رات کو 11 بجے تک بیٹھا تھا، تو کیا بات کر رہا تھا؟ ابا رہنے دونوں، کہنے جیسی نہیں ہے، وہ تو ہماری پرسنل بات ہے کہ ابا کو نہیں بتائے گا۔ اب وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے جیسی نہیں ہوتی ہے، وہ شرمائے گا، اس لیے پوچھنے والا ہی بیوقوف ہے، پوچھنی ہی نہیں چاہیے یہ ساری باتیں۔ اس سے آپس میں تناؤ پیدا ہوتے ہیں، اس سے آپس میں گھریلو جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ مخبری کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ 10:30 بجے آیا تو کیا لے کر آیا تھا، وہ جبلے میں کچھ لے کر کے آیا، لگتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا ہے اور میرے لیے لے کر نہیں آیا۔ یہ ساری باتیں شریعت نے جائز نہیں کی، اور اس سے گھروں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھا کہ جس لڑکے کے دل و دماغ میں یہ بات گھس گئی ہے، داخل ہو چکی ہے کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ یا میرے گھر کا کوئی فیملی ممبر میری ہر نقل و حرکت پر اس کی نظر رہتی ہے، تو وہ بالکل چوکنا رہے گا، ہر وقت دل و دماغ میں ٹینشن رہے گا کہ وہ ابا ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھ لو پہلے، ہاں نہیں ہے، الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں۔ تو یہ موقع کیوں آئے؟ ہاں ماں باپ کو حق ہے، لیکن ان اولاد کے بارے میں کہ جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی، جو اپنی پرسنل زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہ آپ کی تربیت کے نیچے ہیں، تو آپ لڑکے کی ہر نقل و حرکت پر غور کریں کہ یہ کدھر گیا، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کے دوست احباب کون ہیں، وہ صبح سے نکل گیا ہے ابھی تک کھانے نہیں آیا، کہاں گیا ہوگا، رات کو اتنے بج گئے 11 بج گئے ابھی تک نہیں آیا، کہاں گیا ہوگا۔ یہ تحقیق باپ کی ذمہ داری ہے، یہ کرنی چاہیے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے اصول ہے کہ باپ اس کی مکمل نگرانی کریں۔ اسی طرح ہر بڑے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کریں، ان کی تربیت کی لائن سے، کہ کہیں بگڑ تو نہیں گیا، اس کے دوست سرکل کیسے ہے۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شاگرد کی نگرانی کریں، پیر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرید کی نگرانی کریں۔ یہ حق شریعت نے دیا ہے، اس کی اجازت، اس لیے کہ اس کے پیچھے مقصد ان کو ذلیل کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ان کی تربیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شان معاف فرمائے، ہمارے ماحول اور معاشرے کا حال اتنا بگڑ گیا ہے الامان والحفیظ، ان باتوں کو اپنی زبان پر لانا شرم کی چیز ہے، زبان پر لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسی لڑکے اور بہو کی پرسنل کوئی بات ہوتی ہے، اندرونی کوئی خانگی ایسی کہ میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے،
ان باتوں کو بھی بعض فیملی ممبر اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. بتاؤ یہ کس قاعدے سے؟ پھر کہتے ہیں کہ گھروں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, گھر میں جانے کو جی نہیں چاہتا. وہ کہاں سے ہوگا؟ تو ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ, وہ تقریباً ان کے انتقال ہوئے 120-30 سال گزر گئے ہوں گے تقریباً واللہ عالم. وہ اپنے زمانے کے ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے, سرکاری جاب تھے ان کی, بہت بڑے ماہر تھے, مسٹر تھے. تو وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, اور سفر میں 2 آدمی کچھ انگلش میں باتیں کر رہے تھے, اور انگلش میں بات کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ ملا جی جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے, لیکن سمپل ان کی زندگی تھی, نیک اللہ والے کے ساتھ رہا کرتے تھے, تو سیدھی سادی ان کی زندگی تھی, وضع قضا بالکل سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. تو 2 آدمیوں نے سنا کہ بھئی یہ بیٹھے ہوئے ملا جی, ان کو انگلش تو آتی نہیں ہوگی اور ہمیں پرسنل باتیں کرنی ہیں, تو چلو ایک کام کرتے ہیں انگلش میں بات کریں. تو یہ دونوں انگلش میں باتیں کر رہے تھے, اور یہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی انگلش کی باتوں کو سمجھ بھی رہے تھے. تو کہا کہ دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم یوں سمجھ کر کے انگلش میں باتیں کر رہے ہو کہ مجھے نہیں معلوم, اور تم اپنی کوئی پرسنل بات کرنا چاہتے ہو. تو دیکھو مجھے انگلش آتی ہے, میں انگلش جانتا ہوں, اگر آپ کو کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو میں یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کی پرسنل میٹر میں دخل اندازی کروں, یہ تو خیانت ہے. اللہ اکبر. وہ بھی تعجب میں آ گئے کہ اللہ اکبر, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ بہت بڑی خیانت ہے, اس لیے کہ آپ انگلش میں بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے پتا نہ چلے, حالانکہ مجھے پتا چل رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں ان باتوں کو سمجھ رہا ہوں, تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں. اور اگر آپ کہیں کہ بیٹھو تو میں بیٹھوں, اگر آپ کہیں چلے جاؤ میں چلے جاتا ہوں. یہ ہے معاشرے کی اصلاح. ہم بازار میں یا کئی سفر میں جا رہے ہیں, بس میں ہمارے پاس یا ٹرین کے اندر یا پلین کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے آپس کی کوئی میٹر ہوتی ہے, کوئی باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارے دل میں داعیہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں. یہ تجسس ہے. تو یہ تجسس اور یہ جاسوسی کرنا یہ شریعت مطہرہ نے جائز نہیں قرار دیا. بعض مقام پر اجازت ہیں, جیسے کہ حکمرانوں کو اجازت, حکمرانوں کو اجازت ہے کہ وہ اس لیے کہ بھئی ماحول میں, سوسائٹی میں, شہر میں کہیں اس طرح کی ناپاک حرکتیں چل رہی ہیں, کوئی شراب کے اڈے قائم ہو رہے ہیں یا جوا کھیلا جا رہا ہے, تو وہاں پر سرکار کے کارندے, نمائندے, جس کو ہم کہتے ہیں CID پولیس, وہ تحقیق کرنے کے لیے آتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس لیے کہ ان کا مقصد اصلاح ہے. اب یہ الگ سی بات ہے کہ اب مقصد بدل گیا ہے, تو ان کا مقصد بہرحال اصلاح ہوتا ہے. تو اصلاح کی غرض سے اگر کوئی آدمی اس طرح کی تجسس کی لائن کی کوئی حرکت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. یا مثال کے طور پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور آپ ہیں تو اب دیکھا کہ اس کو کس طرح مارنا ہے, تو آپ کو باتوں سے آئیڈیا آ گیا کہ یہ کسی کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں, اور جس کے بارے میں یہ پلاننگ رچی جا رہی ہے اس کو باخبر کرے تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے. یہ جائز ہے. یا 2 آدمی بیٹھ کر اس بات میں جو ہے کوشاں ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کے گھر کی چوری کس طرح مجھے کرنی ہے, ہم کس طرح کریں گے. تو چوری کا کوئی آئیڈیا, اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ تیسرے نمبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اس گفتگو کو آپ سنیں, اجازت دی ہے شریعت نے.
تاکہ کسی کا مال محفوظ رہے، کسی کا مال ضائع نہ ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے کچھ چیزوں کی جو ہے رخصت اور اجازت دی ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد شریعت مطہرہ کا اصلاحی ہے۔ کسی کا مال محفوظ رہے، کسی کی جان محفوظ رہے، کسی کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ اس لیے ولا تجسسوا، یہ حکم شریعت مطہرہ نے دیا کہ وہ جاسوسی مت کرو۔ اور یہ جاسوسی، یہ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ ام الامراض ہیں، بیماریوں کی جڑ، بیماریوں کی ماں، فسادیوں کی جڑ ہے یہ جاسوسی۔ اس لیے کہ اگر تجسس آیا، جاسوسی آ گئی، اور بار بار ہمیشہ اس بات کا شوق لگا ہوا ہے کہ ہم اندر کی باتوں کو معلوم کریں، بعض اس طرح کے مزاج کے بھی ہے، ان کو بہت ٹیسٹ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اندر کی باتوں کو معلوم کرنے کا، اور وہ صبح اٹھتے ہی اسی لیے اٹھتے ہیں تاکہ ہم آج دیکھیں بھئی کون کس طرح ہے۔ بعضوں کو مزہ آتا ہے، ہاں اگر بغرض اصلاح ہے، اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے کہ کسی کے گھر میں جھگڑا ہے اور تحقیق اس لیے کر رہا ہے تاکہ چپ کے جا کر ان کے گھروں کے جھگڑے کو ختم کیا جا سکے، تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ لیکن اس لیے تحقیق کی جا رہی ہے کہ دوسروں کو یہ بتائیں کہ دیکھو فلانے کے گھر میں جھگڑا ہے، اور وہ پھر دوسرے کو بتائے، پھر دوسرا تیسرے کو بتایا، تیسرا چوتھے کو بتائے، اور رہتے رہتے دوپہر تک پورے محلے والے کو پتا چل گیا کہ فلانے کے گھر میں جھگڑا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک روحانی زبردست بیماری ہے۔ جیسے کہ میرے سر میں درد ہو گیا تو یہ جسمانی بیماری ہے، میرے پیروں میں درد ہو گیا جسمانی بیماری ہے، میرے کمر میں درد ہے جسمانی بیماری ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری کو دور کرنے کی محنت ہم کرتے ہیں اور اس کا علاج بہت زیادہ شعور کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ہم اس سے کہیں گنا زیادہ اپنی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھو اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ آج پورے دن میں 12 گھنٹے کے اندر میں نے کن کن لوگوں کی بدگمانی کی، کن کن لوگوں کی میں نے جاسوسی کی، وہ اس کو نوٹ کریں۔ مثال کے طور پر میں نے 5 آدمیوں کی بدگمانی کی، میرے دل میں 5 آدمیوں کی بدگمانی آئی، تو ان میں پہلے آدمی کو ہم لے کہ مثال کے طور پر زید ہے یا عبداللہ ہے، اس کی میں نے بدگمانی کی۔ اب اس عبداللہ میں نے دیکھا کہ اس میں برائیاں کتنی ہیں، اچھائیاں کتنی ہیں، کہ اس میں برائیاں 5 ہیں اور اچھائیاں 10 ہے، اور وہ 10 اچھائیاں ایسی ہیں جو میرے اندر بھی نہیں ہیں۔ وہ تو 5 وقت نمازوں کا پابند ہے، اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں بمشکل 3 نمازیں پڑھتا ہوں۔ وہ تو سچ بولنے کا عادی ہے اور میں تو بات میں جھوٹ بول دیا کرتا ہوں۔ وہ تو کچھ نہ کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور میں تو گناہوں میں ملوث رہتا ہوں۔ تو ایک طرف اس کی اچھائیوں کو دیکھیں اور دوسری طرف اس کی برائیوں کو دیکھیں، تو اچھائیوں کا پلڑا برائیوں کے مقابلے میں اگر زیادہ ہے تو سمجھے کہ بھی اس میں اچھائیاں بہت زیادہ ہے، تو مجھے تو ان کی اچھائیوں کو لینا چاہیے، اور جو اچھائیاں اس میں ہے وہ اچھائیاں میرے اندر تو ہے نہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز بدگمانی کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور حسن ظن کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ یہ علاج۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، خوبیاں ہی نہیں ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ بھئی چلو بیماریاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر اصل چیز ایمان ہے، جو بہت بڑی چیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شان ہو اس کی اپنی موت سے پہلے توفیق توبہ مرحمت فرما دے، گناہوں سے توفیق نصیب فرما دے توبہ کرنے کی،
اور وہ بالکل صاف دھلا دھلیا ہو جائے اور پھر اسی اچھی زندگی کے ساتھ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو. اور میرا حال ہو سکتا ہے کہ میں ابھی تو اچھے طریقے سے رہ رہا ہوں، لیکن موت سے پہلے ہو سکتا ہے کہ میرے احوال بگڑ جائے اور میرے ایمان کے پھانپے پڑنے لگے اور میری موت بجائے ایمان پر آنے کے نعوذ باللہ من ذالک کفر پر آ جائے. تو اس طرح سوچ کرنے سے انشاءاللہ العزیز حسن ظن کی خوبی پیدا ہو جائے گی، اچھا گمان رکھنے کی خوبی پیدا ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک علاج ہے. اور دیکھا کہ نفس اس سے بھی نہیں سدھرتا ہے تو پھر ایک اور علاج بتاتا ہوں، وہ انجیکشن ہے نفس کا. یہ تو دوائیاں پوری کیا دی میں نے، پہلا بھاگ، دوسرا بھاگ، تیسرا بھاگ. لیکن نفس اگر اس سے بھی نہ سدھرے تو اپنے اوپر کچھ رقم کو لازم کر لیں کہ اگر آج نفس نے بدگمانی کی کسی پر تو 100 روپے میرے اوپر لازم ہے، ایک آدمی کے پر شخص 100 روپے. اور جب پیسوں کا مطالبہ نفس سے ہوگا تو نفس اس کو پسند نہیں کرے گا کہ بھئی تو حسن ظن رکھ، وہی بہتر ہے، اس لیے کہ 100 جائیں گے تیرے کھاتے میں سے. بہرحال یہ علاج بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں اور ان علاجوں کو میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شان ہوں مجھے بھی ان باتوں پر اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ آپ سے کئی گنا زیادہ میں ان باتوں کا میں خود محتاج ہوں. میں اپنی ذات کو سب سے پہلے مخاطب بناتا ہوں اور میں اپنے نفس کو کہتا ہوں، اور بات کہنے کا میرا مقصد اس لیے کہ میرا واعظ خود میرے لیے نصیحت ہے. آپ لوگ دوسرے نمبر پر ہیں لیکن پہلی میری ذات مخاطب ہے اور میں اپنی ذات سے مخاطب ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے فضل و کرم سے ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے.